لیکن ہم کیا غلطی کر لیتے ہیں؟ ہم غلطی یہ کر لیتے ہیں کہ جس کام سے ہماری عشق اور محبت ہوتی ہے اس کو بطور پروفیشن نہیں اپناتے، بلکہ پیشن ایک کام میں ہوتا ہے اور پروفیشن دوسرا اپنا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کام میں بھی ڈسٹرب رہتے ہیں اور ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے اور ہمارے پرفارمنس پہ بھی بہت اثر پڑتا ہے۔ پیشن کو معلوم کرنا کیوں ضروری ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا کوشچن آپ نے ریز کیا ہے۔ میرے پیارے بیٹے، آپ نے یہ بات محسوس کی ہوگی کہ جس کام کے بارے میں بھی آپ پیشنیٹ ہوتے ہیں تو وہ کام کرتے ہوئے آپ کو مزہ آتا ہے اور آپ تھکن محسوس بھی نہیں کرتے، ٹائم کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ پیشنیٹ ہوتے ہیں تو آپ کا پرفارمنس بڑھ جاتا ہے۔ سائمن سینک کے کہنے کے مطابق پیشن ایک آؤٹ پٹ اور ریزلٹ ہے، یہ آپ کو انرجی دیتا ہے، یہ آپ کو تب فیل ہوتی ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کام سے آپ کا عشق ہو اور محبت ہو، تب جا کے آپ کو مزہ بھی آئے گا اور آپ کو اچھا بھی فیل ہوگا۔ اور کبھی کبھی وہ کام آپ نے محسوس کیا ہوگا فری میں بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بلکہ اکثر لوگ تو ویکنڈ بھی کرتے ہیں یا جاب سے آنے کے بعد وہ کام کر لیتے ہیں جس کے بارے میں وہ پیشنیٹ ہوتے ہیں۔ لیکن ہم کیا غلطی کر لیتے ہیں؟ ہم غلطی یہ کر لیتے ہیں کہ جس کام سے ہماری عشق اور محبت ہوتی ہے اس کو بطور پروفیشن نہیں اپناتے، بلکہ پیشن ایک کام میں ہوتا ہے اور پروفیشن دوسرا اپنا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کام میں بھی ڈسٹرب رہتے ہیں اور ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے اور ہمارے پرفارمنس پہ بھی بہت اثر پڑتا ہے۔ ایک شاعر نے بہت خوب کہا ہے، وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے۔ ہم جیتی جی مصروف رہے، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا، عشق کام کے آڑے آتا رہا اور کام سے عشق الجھتا رہا اور آخر میں تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا۔ سر کیوں ہم اپنے پیشن کو پروفیشن نہیں بناتے؟ بیٹے، بات دراصل یہ ہے کہ ہم لوگ ڈرتے ہیں۔ کس بات سے ڈرتے ہیں؟ لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ دوسری بات، ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ جو پیشن ہمارا ہے اس کو ہم ایز اے پروفیشن لیں گے تو ہم پیسے نہیں کما سکیں گے۔ دوسری بات یہ ہے، معاشرے کا پریشر اور دباؤ ہوتے ہیں، معاشرے کا ایکسیپٹ پیٹرن ہوتا ہے کہ کچھ پروفیشن ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں میں مقبول ہوتے ہیں، پاپولر ہوتے ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ان ہی پروفیشنز میں پیسہ ہے اور لوگ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، جبکہ میرے حساب سے یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے پیشن کے مطابق اپنا پروفیشن آپٹ کریں گے تو آپ لائف انجوائے بھی کریں گے، پیسہ بھی کمائیں گے اور ایک مقام پہ بھی پہنچیں گے، بلکہ ایک آدھا کے کہنے کے مطابق آپ دنیا کے ٹاپ 5 لوگوں میں اس فیلڈ میں بھی آ سکتے ہیں اگر آپ کا پیشن اور پروفیشن ایک ہو۔ اور اگر اس طرح نہ ہو تو پھر جو لوگ اپنے پیشن کے مطابق پروفیشن کو آپٹ نہیں کرتے تو وہ ہر دفعہ یہ کہتے ہیں کہ آج میں چھوڑ رہا ہوں کل میں چھوڑ رہا ہوں، آج میں جاب چھوڑ رہا ہوں کل میں جاب چھوڑ رہا ہوں، اور یہ آج اور کل یہ کبھی بھی ان کی زندگی میں نہیں آتا، بلکہ وہ ریٹائر ہو کے پھر افسوس کرتے ہیں کہ کاش ہم پہلے اپنے جاب کو چھوڑ لیتے اور اپنے پیشن کے مطابق پروفیشن کو اپنا لیتے۔ تو پھر میں اپنے پیشن کو کیسے معلوم کر سکتا ہوں؟ میرے بیٹے، یہ بہت آسان ہے اور وہ اس طرح کہ آپ کاغذ لے لیں اور اس پہ 4 خانے بنائیں۔ پہلے خانے میں وہ سب کام لکھ لیجئے گا جو آپ کو پسند بھی ہیں اور آپ ان کاموں میں اچھی بھی ہیں۔ دوسرے خانے میں وہ تمام کام لکھ لیجئے گا جو آپ کو تو پسند ہے لیکن آپ اس میں ایوریج ہیں، بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ اور تیسرے خانے میں وہ کام لکھ لیجئے گا جو آپ کو تو پسند نہیں ہے لیکن آپ اس میں بہت اچھے ہیں۔ اور چوتھے خانے میں وہ کام لکھ لیجئے گا جو آپ کو پسند بھی نہیں ہے اور آپ اس میں اچھی بھی نہیں ہے۔ تو یہ 4 خانے بن جائیں گے۔ اب اس طرح کریں کہ پہلے دونوں خانوں میں جو بھی کام آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو اور آپ اس میں سب سے زیادہ اچھے ہیں تو وہی آپ کے پیشن کے مطابق ہی ہوگا۔ مثال کے طور پہ جب بھی میں کسی غریب یا یتیم بچے کو دیکھتا ہوں کہ وہ تعلیم و تربیت، خوراک اور بنیادی ضروریات سے محروم ہوتا ہے، بلکہ کبھی کبھی تو میں جب ان کے چہروں کو دیکھتا ہوں کہ
تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی نہیں ہوتی، تو مجھے ایک دکھ ہوتا ہے اور مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں پوری توانائی لگاؤں اور ان کے چہرے پہ مسکراہٹ لے کے آؤں، ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کروں۔ میں اسی وجہ سے میں اکثر یتیم کو پڑھانے والے اسکول میں ٹریننگ بھی دیتا ہوں، والنٹیئرلی جاتا ہوں، میں ویکنڈز بھی جاتا ہوں، یہاں تک کہ گرمیوں میں لوگ گھومنے کے لیے سوات آتے ہیں اور میں یہاں سے گرم علاقوں میں چلا جاتا ہوں اور ان کی ٹریننگ اور تربیت کے لیے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میرا یہ پیشن ہے کہ کسی بھی غریب اور یتیم اور بے سہارا کو دیکھ کے جب وہ تعلیم و تربیت سے محروم ہوتا ہے تو میں اچھا فیل کر رہا ہوں تو کہ میں اس کی مدد کروں، اور وہ ساری ایکٹیویٹیز چاہے ٹریننگز ہو، چاہے ٹیچنگز ہو، چاہے لوگوں کے ساتھ میٹنگز ہو، جو ان کی تعلیم و تربیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو اس میں اچھا بھی ہوں اور میں بہت زیادہ پسند بھی کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہی میرا پیشن ہے۔ تو اسی طرح آپ بھی اپنے ان دونوں خانوں کی لسٹ میں سے وہ کام نکالیں جو آپ کو بہت زیادہ پسند بھی ہو اور آپ اس میں اچھا بھی فیل کر رہے ہوں اور اس میں اچھی بھی ہو اور اس میں ایکسپرٹ بھی ہو۔ اگر ان دو خانوں میں ایسا کوئی کام نہ ہو تو پھر میرے پیارے بیٹے ان دو خانوں میں وہ کام آپ اٹھا لیں جس کو آپ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن آپ اس میں بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں، آپ ایوریج ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھ لے کہ آپ پسند تو زیادہ کرتے ہیں لیکن اچھا نہیں کر لیتے، ایوریج کر لیتے ہیں، تو وہ کام اٹھا لیں اور اس پہ محنت شروع کریں، وہ آپ کے پیشن کے ساتھ الائنڈ ہوگا۔ کیا آپ کے پاس کوئی وقت ہے کہ آپ میرے پیشن کو بھی معلوم کریں اور پھر اس کو پروفیشن کے ساتھ لنک کرنے کے لیے اسٹریٹجی بنائیں؟ بالکل پیارے بیٹے، انشاءاللہ العظیم ہم 2-3 مہینے کے بعد ٹریننگ شروع کر رہے ہیں جس میں ہم یہ سکھائیں گے کہ آپ اپنا یا کسی اور کا پیشن کیسے معلوم کریں گے اور اس کے لیے اسٹریٹجیز کیسے بنائیں گے اور اس کو اپنے پروفیشن کے ساتھ لنک کیسے کریں گے، یہاں تک کہ ہم اس میں یہ بھی بتائیں گے کہ اس پیشن کی بنیاد پہ آپ نے جو پروفیشن بنایا ہے اس کا امپیکٹ آپ پہ، آپ کے فیملی پہ اور پورے معاشرے پہ کیا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ العظیم آپ ہم سے رابطہ کریں، تو جب بھی ہمارا ٹریننگ ہوگا تو آپ اس میں ضرور آئیے گا۔ جی انشاءاللہ۔ کتاسو عبداللہ صاحب سر ٹیبل ٹاک کول غواړئ نو په دې نمبر رابطه وکړئ اور سرچ میں لکھ کے فائنڈ یور پیشن اردو۔